بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو ایک ایکسکلوسیو ویڈیو دوں گا کہ جس میں ہم بات کریں گے کہ ان حلقوں میں کیا ہوتا رہا ہے، کون کھڑا ہو رہا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں فیصلہ کیا ہونا ہے، اس میں بیانیے کی جیت ہونی ہے۔ ایک طرف بیانیہ ہے عمران خان کا، ایک طرف بیانیہ ہے نون لیگ کا یا پی ڈی ایم کا، اور اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں نون لیگ کی پارٹی تو حمزہ وزیر اعلیٰ رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو وزیر اعظم ہیں وہ شہباز شریف رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ الیکشن ہار جاتا ہے نون لیگ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ کو چھوڑنی پڑے گی وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ بھی چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ اس کا ایفیکٹ وہاں بھی جائے گا، اور پھر ملا کر اگر ہم بات کریں تو اگلا الیکشن بھی وہی جیتے گا جو یہاں سے یہ انتخابات ہیں یہاں پر اپنی لیڈ لے گا۔ اب میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے تھوڑا بتا دوں، کیونکہ یہ جو الیکشن ہے یہ بہت ہی نازک ہیں اور بہت ہی صورتحال گھمبیر ہے، لیکن اس گھمبیر صورتحال کو آسان کرنے کے لیے اس کا جائزہ لیتے ہیں ون بائی ون، اور ہم بات شروع کرتے ہیں پی پی 158 سے۔ پی پی 158 کا نمبر آتا ہے، یہ حلقہ گھڑی شاہو، مصطفیٰ آباد، لال کرتی کینٹ اور شاہ جمال تک پھیلا ہوا ہے۔ اس حلقے سے 2018 کے انتخابات میں اس وقت کے تحریک انصاف کے رہنما علیم خان کامیاب ہوئے تھے۔ علیم خان نے 52,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا احسن شرافت 45,000 سے زیادہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے تھے۔ مطلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 52-45 7,000 کے فرق سے علیم خان جیت گئے تھے جو تحریک انصاف کے ووٹ پہ کھڑے تھے، تو یہ فرق زیادہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ اب مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دوبارہ احسن شرافت کو ہی جاری کیا ہے، جنہیں اب علیم خان، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی حمایت حاصل ہے۔ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف نے میاں اکرم عثمان کو ٹکٹ جاری کیا ہے، جو کہ پیپلز پارٹی رہنما میاں محمود رشید کے داماد ہیں، تو جن سے وہ ہارے تھے ان کی حمایت لے کے نون لیگ کھڑی ہے۔ لاہور کا دوسرا حلقہ پی پی 167 ہے۔ اس حلقے سے 2018 میں تحریک انصاف کے نذیر احمد چوہان نے مسلم لیگ نون کے میاں محمد سلیم کو ہرا کر کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ اب مسلم لیگ نے نذیر چوہان کو ٹکٹ جاری کیا ہے، جبکہ تحریک انصاف نے اپنے ایک کارکن شبیر گجر کو میدان میں اتارا ہے۔ نذیر چوہان کا شمار جہانگیر ترین کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ یہ حلقہ جوہر ٹاؤن اور وفاقی کالونی کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ صوبائی دارالحکومت تیسرا حلقہ ہے 168 پی پی 168۔ 2018 کے عام انتخابات میں نون لیگ کے سعد رفیق نے یہاں سے کامیابی سمیٹی تھی۔ بعد ازاں ان کے مستعفی ہونے پر ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے اسد کھوکر جیت گئے تھے۔ اسد کھوکر جب تحریک انصاف کے منحرف گروپ میں شامل ہوئے تو اب نون لیگ نے انہیں ٹکٹ جاری کر دیا ہے، اور ان کے مقابلے میں تحریک انصاف نے اپنے ایک کارکن ملک نواز اوان کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ چوتھا حلقہ ہے جی پی پی 170۔ یہاں سے مسلم لیگ نون کے جانب سے چودھری امین گجر امیدوار ہیں۔ چودھری امین گجر ماضی میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے دست راست سمجھے جاتے تھے اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر اون چودھری کے بھائی ہیں۔ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف نے ظہیر کھوکر کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ اگر شیخو پورہ کے حلقہ 140 سے جائزہ لیا جائے تو مسلم لیگ نون نے علیم خان گروپ کے ترجمان اور ماضی میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیت کر وزیر بننے والے میاں خالد ارائن کو ٹکٹ دیا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف نے ایک نئے امیدوار خرم شہزاد ورک کا انتخاب کیا ہے۔ سینٹرل پنجاب میں مزید نظر دوڑائیں تو فیصل آباد کے حلقہ پی پی 97 چک جمرہ سے نون لیگ کے امیدوار اجمل چیمہ ہیں، جو اس حلقے سے آزاد منتخب ہوئے تھے، بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف نے علی افضل شاہی کو ٹکٹ دیا ہے، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کے امیر کے بھٹی کے داماد بھی ہیں۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف نے 3 نشستوں پر ریٹائرڈ فوجی افسران کو ٹکٹ جاری کیے ہیں۔ آئیے ان 3 حلقوں کو جائزہ لیتے ہیں۔ راولپنڈی کا حلقہ ہے پی پی 7۔ موجودہ انتخابات میں ایک مشکل اور اہم انتخابی میدان سمجھا جا رہا ہے۔ 2018 کے عام انتخابات میں یہاں سے آزاد امیدوار راجہ اصغر احمد 44,000 سے زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون کے راجہ محمد علی نے
42,000 ووٹ لیے تھے، جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار غلام مرتضیٰ ستی تیسرے نمبر پر رہے جنہوں نے 40,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ بعد ازاں راجہ اصغر احمد نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ راجہ اصغر احمد بھی تحریک انصاف کے منحرف اراکین میں شامل ہو گئے اور اب وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف نے ان کے مقابلے میں کرنل ریٹائر شبیر عوان کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ ان کی الیکشن مہم میں سابق DGISPR کے جنرل ریٹائر ظہیر الاسلام بھی شامل ہیں، اور جنہوں نے عوام سے تحریک انصاف کو ووٹ دینے کی اپیل بھی کر رکھی ہے۔ یہ حلقہ کوہوٹا، کلر سیداں اور راولپنڈی کے مضافات پر مشتمل ہے، جبکہ نون لیگ کے حنیف عباسی، شاہد خاقان عباسی، PPP کے راجہ پرویز اشرف اور تحریک انصاف کے صداقت عباسی سمیت چودھری نثار کا اثر و رسوخ بھی اسی حلقے میں مانا جاتا ہے۔ ساہیوال کے حلقہ PP 202 سے تحریک انصاف کے منحرف سابق رکن اسمبلی نعمان لنگڑیال نے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف نے ایک ریٹائر فوجی افسر میجر غلام سرور کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ نعمان لنگڑیال بزدار حکومت میں وزیر بھی رہے اور جہانگیر ترین کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ جہانگیر ترین کے آبائی علاقے لودراں PP 228 میں مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کے منحرف رکن اسمبلی نذیر احمد بلوچ کو ٹکٹ جاری کیا ہے، جبکہ تحریک انصاف نے یہاں بھی ایک ریٹائر فوجی افسر کیپٹن ریٹائر عزت جاوید کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ عزت جاوید 2018 میں آزاد حیثیت میں میدان میں اترے تھے، اور پنجاب کے ضمنی انتخابات 2022 کے 2 حلقے ایسے بھی ہیں جہاں سے زیادہ دلچسپ صورتحال بن سکتی ہے۔ تحریک انصاف نے 2018 میں اپنے مخالف نون لیگ کے امیدوار کو ٹکٹ جاری کیا ہے، تو اسی طرح نون لیگ نے بھی اپنے اس وقت کے مخالف تحریک انصاف کے امیدوار کو ہی ٹکٹ جاری کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ تحریک انصاف کے امیدوار جیتے تھے، جبکہ نون لیگ کے امیدوار ہار گئے تھے۔ لودراں کے حلقہ PP 224 سے 2018 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کے زوار وڈائچ 60,000 ووٹ لے کر منتخب ہوئے تھے، اور بعد ازاں وہ بزدار حکومت میں وزیر بھی رہے، تاہم وہ منحرف ہو گئے اور شوکت ترین گروپ میں شامل ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے عامر اقبال شاہ نے 48,000 ووٹ حاصل کیے تھے اور دوسرے نمبر پر رہے تھے۔ ان ضمنی انتخابات میں زوار وڈائچ مسلم لیگ نون، جبکہ عامر اقبال شاہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ دوسرا حلقہ بکر PP 90 کا ہوگا، جس میں آزاد امیدوار سعید اکبر نوانی جیتے تھے، تاہم انہوں نے تحریک انصاف جوائن کر لی۔ ان کے مقابلے میں نون لیگ کے فرحان النیازی نے نون لیگ کے امیدوار تھے، جو انتخابات 15,000 ووٹوں سے ہارے تھے۔ اب تحریک انصاف نے عرفان اللہ خان نیازی کو ٹکٹ دے دیا ہے، جبکہ نون لیگ نے سید اکبر نوانی کو۔ سید اکبر نوانی 185 سے سیاست میں ہیں اور 8 بار رکن اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ ویسے تو دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنے ان امیدواروں کو ٹکٹ نہیں دیے جو 2018 کے انتخابات میں ہار گئے تھے۔ البتہ جنگ کے حلقہ PP 125 سے جیتنے والے آزاد امیدوار فیصل حیات نے بعد میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور منحرف ہو گئے، تو تحریک انصاف نے اسی حلقے سے اپنے ہارے ہوئے امیدوار اعظم چھیلا کو ٹکٹ جاری کر دیا۔ البتہ فیصل جبوانہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہی صورتحال جنگ کے حلقہ PP 127 کی بھی ہے، جہاں سے محمد اسلم بھروانہ آزاد حیثیت سے تحریک انصاف کے امیدوار محمد نواز بھروانہ سے جیت کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے۔ اب منحرف ہو کر وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، جبکہ تحریک انصاف نے اپنے ہی ہارے ہوئے محمد نواز بھروانہ کو دوبارہ ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ سب سے دلچسپ صورتحال جنوبی پنجاب کے حلقوں کی ہے، جہاں نون لیگ نے 2018 کے انتخابات کے وقت الزام عائد کیا تھا کہ ان کے امیدواروں کو چھینا گیا ہے، اور وہ امیدوار اس وقت تو آزاد حیثیت سے جیتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ سب سے زیادہ انحراف بھی اسی گروپ سے سامنے آیا ہے۔ جو امیدوار خوشاب کے حلقہ PP 83 سے آزاد امیدوار منتخب ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، اب وہ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ PTI کے اپنے امیدوار گل اصغر خان نے اس حلقے کے صرف 8,000 ووٹ لیے تھے اور 5ویں نمبر پر آئے تھے۔ اب تحریک انصاف نے اس حلقے میں حسن ملک کو ٹکٹ دیا ہے، اور بھاول نگر کے PP 237 سے آزاد امیدوار میاں فدا حسین آزاد حیثیت میں جیتے تھے۔ بعد ہسا انہوں نے بھی تحریک انصاف میں
شمولیت اختیار کر لی تھی اور اب وہ نون کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف نے ان کے مقابلے میں سعید آفتاب رضا کو اپنا امیدوار چنا ہے، جو کہ ایک مرتبہ چیئرمین یونین کونسل بھی رہ چکے ہیں۔ ملتان شہر کے حلقہ پی پی 217 کی صورتحال بھی دلچسپی سے کم نہیں ہے، جہاں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں سلمان نعیم نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ 2018 کے عام انتخابات میں شاہ محمود قریشی کو آزاد حیثیت میں اسی حلقے سے شکست دی تھی، بعد میں وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے اور جہانگیر ترین کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان ضمنی انتخابات کا واحد حلقہ جہاں خواتین امیدوار ہیں، سیدہ زہرا بطول بخاری نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہی ہیں اور ان کا تعلق جنوبی پنجاب کے حلقہ 272 مظفر گڑھ سے ہے، اور زہرا بطول نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر 2018 کا ضمنی الیکشن لڑا تھا اور کامیاب ہوئی تھی۔ اس سیٹ پر سب سے دلچسپ مقابلہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے مقابلے میں ان کا اپنا بیٹا ہارون بخاری اور بہو بنش بخاری آزاد امیدوار ہیں، جبکہ تحریک انصاف نے اس حلقے میں معظم جتوئی کو ٹکٹ دے دیا ہے۔ مظفر گڑھ کے ہی حلقہ پی پی 273 میں مسلم لیگ نون نے محمد سبطین رضا کو ٹکٹ جاری کیا ہے، جبکہ 2018 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، جبکہ تحریک انصاف نے یہاں سے یاسر عرفان جتوئی کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ سیاسی پنڈتوں کا ماننا ہے کہ مظفر گڑھ کے دونوں حلقوں میں تحریک انصاف نے جتوئی قبیلے کو اکٹھا کر لیا ہے، جس سے مقابلہ سخت ہوگا۔ لیا کے حلقہ پی پی 282 سے مسلم لیگ نون نے محمد طاہر رندوانہ کو ٹکٹ جاری کیا ہے، جنہوں نے 2018 کے عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے الیکشن جیتا تھا اور پھر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف نے اپنے پرانے ہارے والے امیدوار کیسر عباس کو ہی ٹکٹ جاری کیا ہے، اور 18 کے انتخابات میں ان کے نون لیگ کے امیدوار محمد ریاض اس حلقے میں تیسرے نمبر پر آئے تھے۔ 20واں اور آخری حلقہ ڈی جی آئی خان پی پی 288 کی صورتحال بھی جنوبی پنجاب کے باقی حلقوں جیسی ہے۔ یہاں بھی نون لیگ نے محسن عطا خان کو کھوسا کو بھانجے عبدالقادر خان کو کھوسا کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اس حلقے سے محسن عطا خان کھوسا 18 کے عام انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتے تھے اور بعد میں انہوں نے بھی تحریک انصاف پاکستان ہے اس میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ یہ پورا ایک حلقہ ہے، آپ سمجھ گئے، پوری گیم سمجھ گئے کہ جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے جیتنے کے بعد تحریک انصاف جوائن کی تھی، مگر انہوں نے حکومت کے لیے کی تھی، وزیر بننے کے لیے کی تھی، مراعات لینے کے لیے کی تھی، فنڈ کے لیے کی ہوگی، اور بعد میں جیسی حکومت گری تو انہوں نے چونکہ آزاد حیثیت سے الیکشن جیتا تھا تو انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ اب ہمیں کس کے پاس جانا ہے، یا انہیں کہا گیا ہوگا کہ انہوں نے کس کے پاس جانا ہے، تو اب وہ زیادہ تر وہ لوگ تمام منحرف ہو چکے ہیں اور ان کو لوٹا کہا جا رہا ہے نون لیگ پی ٹی کی طرف سے، اور نون لیگ کی طرف سے ان کو ان کی آزاد مرضی کہا جا رہا ہے، لیکن کچھ جہانگیر ترین کے لوگ اور علیم خان اور آزاد یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ تمام کی تمام بریفنگ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کون جیتے گا کون ہارے گا آپ کے خیال میں حلقہ بائی حلقہ آپ اپنا نام گیس کر سکتے ہیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائے گا آپ کے حلقے میں، آپ اپنے حلقے کا نام یا اپنی گیس کو اور اپنے جیتنے والے کینڈیڈیٹ کو اور اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے ضرور مینشن کیجئے گا کمنٹ باکس کے اندر۔ میں دیکھوں گا اور میں اس کو انالائز کروں گا، اور اس آپ کی ووٹنگ سے ہم ووٹنگ کر لیتے ہیں، آپ ووٹ ڈالیے کہ ووٹ کس کا ہے، کس حلقے میں کس کا ووٹ ہے، پی ٹی آئی کا، نون لیگ کا، یا کس کا۔ تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کی ووٹنگ کر لیں گے اور ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں، اس ویڈیو کو اگر 10,000 لوگ دیکھیں گے تو 10,000 ووٹوں کے اوپر ہم نظر آ جائے گا الیکشن سے پہلے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، عوام کس طرف ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔